استغفار کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ سچی توبہ کی شرائط، استغفار کی قسمیں، استغفار کے فوائد۔ تو فرینڈز بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نالو اسٹوڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ استغفار کا معنی ہے معافی طلب کرنا، توبہ کرنا، آئندہ کے لیے گناہ کے ترک کرنے کا مصمم ارادہ کرنا اور گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا، اور اگر تلافی معافات ممکن ہو تو اس کا اہتمام کرنا۔ ہدایت کی جاتی ہے کہ روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہاں فقط تسبیح پڑھ دینا کافی نہیں، بلکہ یہ کلمات کہتے ہوئے دل میں ندامت اور چیر اب غم زدہ ہو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ ایک اللہ والے کا استغفار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ تہجد کے بعد فجر کی نماز سے پہلے جب استغفار کی تسبیح کرتے، مصلی پر بیٹھ جاتے، تسبیح ہاتھ میں لے لیتے، رومال نکال کر آگے رکھ لیتے۔ استغفار کی تسبیح کرنے کے دوران آنکھوں سے لڑیاں مسلسل جاری رہتی اور ان کو رومال سے صاف کرتے جاتے۔ کبھی کبھی درمیان میں شدت غم سے کوئی اور جملہ یا شعر بھی پڑھ دیتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی وہ اس شدت سے گریہ زاری کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد سے بری طرح پٹ رہا ہو اور وہ شدت تکلیف سے گریہ زاری کر رہا ہو۔ تو یہ ان کے استغفار کرنے کا طریقہ تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی طرز پر اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے استغفار کریں، تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے۔ سچی توبہ کی شرائط۔ محدثین نے سچی توبہ کی 3 شرائط لکھی ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ کو ترک کر دے۔ نمبر 2، اس گناہ پر دل سے ندامت اور شرمندگی ہو۔ نمبر 3، آئندہ سے نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ چنانچہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے وقت ان تینوں شرائط کو ملحوظ رکھا جائے۔ سچی اور پکی توبہ کے بعد تقاضائے بشریت پھر گناہ سرزد ہو جائے تو دوبارہ سچے دل سے معافی مانگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ تو معافی مانگنے سے اکتا سکتا ہے، اللہ معاف کرنے سے نہیں اکتاتے۔ استغفار کی 2 قسمیں۔ استغفار کی 2 قسمیں یہ ہیں کہ ایک عام آدمی کا استغفار اور دوسرا انبیاء اور خواص کا استغفار۔ عوام الناس کا استغفار اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر توبہ اور ندامت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اور انبیاء اور خواص کا استغفار اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے اعتراف اور اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے ہوتا ہے کہ اے اللہ، آپ کی شان اتنی بڑی ہے کہ ہماری عبادات آپ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں دن اور رات میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ قرآن مجید سے دلائل ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے اور توبہ کرو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 52۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، حق تعالیٰ کی طرف پکی سچی توبہ اختیار کرو۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں،
استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ احادیث سے دلائل: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم پر لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت ضروری ہے، کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور وہ مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت: اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو توبہ کو انسان کے لیے لازم و واجب قرار دیا اور دوسری طرف اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے مغفرت کے وعدوں اور بشارات کو پڑھتے ہیں تو بے اختیار اس رحیم و کریم آقا پر پیار آنے لگتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سکرات الموت میں مبتلا ہونے سے قبل اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کا دفتر بالکل صاف کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کرنے سے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو نہ صرف گناہوں کو بخش دیتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ جب اللہ کی رحمت اس قدر عام ہے تو پھر ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کثرت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگرچہ تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں یا سارے سمندروں کی جھاگ کے برابر ہے، پھر بھی تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے۔ تو آ جا، توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، اے میرے بندے اگر تو نے 100 دفعہ توبہ کی اور 100 دفعہ توڑ بیٹھا، میرا در اب بھی کھلا ہے، آ جا، توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ استغفار کے فوائد: اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اب استغفار کے کچھ فوائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث صفحہ نمبر 204، اس حدیث پاک میں استغفار کے 3 عجیب و غریب فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ہر تنگی سے نجات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ہر تنگی اور مشکل کے وقت کثرت سے استغفار کرنا انسان کو نجات کا راستہ دکھا دیتا ہے، پھر اس کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، ہر غم سے نجات، اور ہر غم سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ اس حدیث میں غم کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حزن اور ایک ہم میں۔ حزن تو کوئی بھی غم ہو سکتا ہے لیکن
یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم اس شدید غم کو کہتے ہیں جو جان کو گلا دے، تو فرمایا کہ استغفار شدید قسم کے غموں سے بھی انسان کو نکال دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں تیسرا فائدہ رزق میں فراوانی۔ اس حدیث کا ترجمہ پھر فرمایا اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ حضرت بڑی تنگی میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ان سب حضرات کے لیے ایک ہی علاج اور ایک ہی نسخہ ہے کہ استغفار کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہلکے سے گھنٹی کو دبا دیں۔ مجھے زیادہ درد نہیں ہوگی، لیکن میرا چینل گرو ہو جائے گا۔ والسلام، خدا حافظ، تھینک یو فار واچنگ۔